رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کسی انسان کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے؟ صبر پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، اس میں ضرورت کی تمام اشیاء بھی موجود ہوں، لیکن پھر بھی ہے تو جیل ہی نا، آزادی تو نہیں۔ ایک نہیں، بہت سی محرومیاں اسے محسوس ہوتی ہیں۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اسے یہی تکلیفیں برداشت کرنے سے اجر ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے۔ اس وقت تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا۔ انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کی اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کریں کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تو دنیا ہی نہیں، پھر اگر دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جنت کی خواہش کون کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صبر آتا ہی انسان کو اس طرح ہے کہ پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی فرائض کی پابندی کرو، نماز پڑھو، نوافل ادا کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دے گا کہ تم صبر کرنے والے بنو۔ اور کتنا سکون ملتا ہے دل کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، اور اللہ کی مدد، اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ آپ کہیں جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ نے سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ ساتھی نے کہا، یہ کیا، آپ جلدی پہنچیے۔ فرمایا، پہنچ کر کیا کروں گا، رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی، میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے طاقت مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ،
تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر سکو گے۔ ایک تیسرا طریقہ کہ اگر انسان کو صبر نہیں آ رہا تو صبر آ جائے گا، وہ یہ ہے اپنی زبان پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون تو اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، جس نے سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، میرے صحابی، اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آ جائے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، کیسے ان کو صبر دیے، کیسے انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا، اپنے اندر صبر پیدا کیا۔ ایک پانچواں طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے۔ کسی کو غم آیا، کسی کو فکر نے گھیر لیا، گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اتنے سے الفاظ بولنے سے اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، سختیاں بھی، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا علاج بھی بیان کیا ہے کہ تل بھی نہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہو جاتا ہے اور یہ مریض کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کرے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے نا، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب تو نے روح کو قبض کیا میرے بندے کی جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ تو کہا، اللہ تیری تعریف کی ہے، اور کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اگر اس نے میری تعریف کی ہے،
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا ہے تو جنت میں ایک ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے، یعنی کہ جنت میں بیت الحمد تیار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔